بھی کہہ دیا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، وہاں یہ پتہ چلا کہ ید اللہ فوق ایدیہم تو وہاں تک تھا، وہاں اللہ کا ہاتھ، ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ تھا، جہاں پہ منی انا من الحسین و منی و انا من الحسین، جہاں منی اور منل ہے، جہاں میرا ہے اور میں اس سے ہوں، وہاں ید اللہ فوق ایدیہم بجا ہے، مگر ہاتھ پہ ہاتھ نہیں، وہاں سارا ذات کا ظہور ہے۔ اوئے ہوئے بات نہیں سمجھا، جہاں ہاتھ پہ ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کی بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن جب حسین منی وانا من الحسین کہا، یہاں صرف ید اللہ فوق ایدیہم نہیں، وہاں حسین کندھوں پہ ہے، وہاں سارے کا سارا حسین اوپر ہے، ید اللہ فوق ایدیہم نیچے، وہاں ہاتھ پہ ہاتھ ہے، یہاں ذات نورن علی نور کے مقام پہ پہنچتی ہے۔ کوئی کہے گا غلو ہے یا ملاوٹ ہے، نہیں، ہم پھر بھی حسین کو حسین سمجھ رہے ہیں، رسول کو رسول سمجھ رہے ہیں، عثمان کو عثمان سمجھ رہے ہیں، اللہ کو اللہ سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ محبت کا اظہار تھا، یہ محبت کا ظہور ہونا تھا، وہاں ہاتھ پہ ہاتھ اللہ کا آیا، یہاں جب کندھے پہ حسین گیا تو کہا حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یا نورن علی نور کا معاملہ ہے، یعنی ذات رسول سے ذات حسین کو کمال فیض پہنچ گیا، کمال فیض پہنچ گیا، کیونکہ ان سے جو کہا میں ان سے ہوں، آپ تو ہیں، آپ کیسے ہیں؟ یہ ایک اتنا بھاری سوال ہے، اس پہ ساری زندگی بیان ہو تو ختم نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد علیہ وسلم۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ میں فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ طبرانی المعجم الکبیر، حیثمی مجمع زواد اس کے گواہ ہیں، انہوں نے لکھا، روایت کی ہے۔ پھر اسی قسم کی ایک اور حدیث، اب دیکھیں یہ فیصلے کس طرح ہو رہے ہیں، قضاء و قدر کے فیصلے کس طرح ہو رہے ہیں، جن کے لیے اللہ کا ہاتھ بن گیا، وہ کندھوں پہ ہے، نماز میں ہیں، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی تسبیح و تحمید اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا ہے، اور اس کندھے پہ حسین بیٹھا ہے۔ اب ید اللہ فوق ایدیہم والا ہاتھ، اللہ کی بیعت جنہوں نے کی، وہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ، اوپر کندھے پہ حسین۔ کیوں؟ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، انس کیا تم جانتے ہو کہ جبریل میرے پاس آیا ہے اور اس نے کہا ہے صاحب عرش، کہ کیا تم جانتے ہو صاحب عرش کا کیا پیغام آیا ہے؟ جبریل کیا آج پیغام لائے ہیں؟ فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ واہ علی تیری عظمت کو سلام، تیرا رشتہ جو ہے وہ خدا مانگ رہا ہے۔ بات یہی ہے کہ کوئی ہاتھ تک پہنچا تو ید اللہ فوق ایدیہم کے ہم قائل ہیں، اور جس کا رشتہ مانگا گیا وہ دل تک پہنچا، وہ دل بھی اللہ کا دل ہے۔ یہ اشارہ تھا کہ اگر ہاتھ اس کا ہے تو دل کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو پیغام اللہ کا ہے، رشتہ نبی کا ہے، نبی کا دل اللہ کا ہے، اور مانگا کس لیے گیا ہے؟ علی کے لیے، کیونکہ علی اس ید اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے چکا ہے، اب ہاتھ سے قلب تک پہنچنے والا ہے۔ واہ علی تیری عظمت کو سلام، رشتہ خدا مانگ رہا ہے۔ ہاں اس نے کہا میں دینے والا ہوں، مانگنے والا نہیں، کیونکہ میرا نبی بھی جو ہے نا، یہ بھی کل لا اسلکم علیہ اجرن، یہ بھی سوال نہیں کرنے والا کسی اجر پہ، یہ کسی اجر کا نہیں سوال کرنے والا میں نے یہ کیا تو تم یہ کرو، نہ میں سوال کرنے والا ہوں نہ یہ۔ اگر میں سوال کر رہا ہوں تو اہل بیت کے لیے کر رہا ہوں،
آج نبی بھی سوال کر رہا ہے تو اہل بیت کے لیے کر رہا ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ أَجْرًا عَلَيْهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. قریبیوں کی محبت کا سوال نبی کر رہا ہے، گرچہ سوال کرنے والا نہیں، اللہ سوال کرنے والا نہیں. انس عرش کا مالک کہہ رہا ہے علی کو دے دے رشتے. اللہ سوال کرے تو اہل بیت کا، نبی سوال کرے تو اہل بیت کا. اس کو ابن عساکر محب تبری ذخائر العقبہ فی مناقب ذی القربہ، انہوں نے اس کو روایت کیا ہے. پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک اور دلچسپ روایت ہے، میں نے وہ شارٹ اس کی روایتیں لی ہیں حدیث سے، اور اس کا اگر میں متن پڑھ کے اس کا ترجمہ کروں گا تو پھر معاملہ بہت طویل ہے. اس ٹائم سے فائدہ اٹھانا ہے، آپ نے سحری بھی کرنی ہے، یا تو پھر 8 پارہ روزہ رکھ لاؤ. تمہیں منظور ہے مگر ہمیں مقبول نہیں، کیونکہ ہم پیار کرنے والے لوگ ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم پیار لینے والے بن جاؤ. اور جو سمجھتا ہے اس کے لیے بہت بڑی بات ہے، جو نہیں سمجھتا اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. اور انشاءاللہ ہمارے پیار میں جہاں بھی کمی دیکھو اسی وقت بتانا کہ ہم نے کمی کی. اگر تم میں کوئی مسئلہ ہے تو ہم پھر بھی دعا کریں گے وہ کمی پوری ہو جائے. حضور مسجد میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ بار بار جناب کا نام لینا ہوتا ہے تو اس لیے مختصر نام لے لیتے ہیں. درود و سلام تو ہماری جرت نہیں، بس یہی اللہم صلی اللہ، اللہ ہمیں کہتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ تو پڑھے. لیکن چونکہ بار بار نام لینا ہوتا ہے تو کوشش تو ہوگی انشاءاللہ، چاہے کروڑ بار آئے، ہمارا کیا جرت ہے. لیکن چونکہ ایک جو روانگی جو چل رہی ہوتی ہے نا اس میں پھر معاملہ بنتا ہے. اور باقی تو روانگی جس کی جہاں بھی چلتی ہو، ہمارا جو کلندری یا انٹرنیٹ سسٹم ہے اس میں اگر سگنل کم ہو جائیں تو معاملہ بنتا ہے. کیونکہ سگنل کم اس وقت ہوتے ہیں جب ہمارا دھیان ادھر آ جائے گا عام لوگوں آپ لوگوں کی باتوں میں، تو پھر وہاں سگنل کی کمی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ادھر جو باتیں یہ پہنچ جائیں نئی پھر آ جائیں گی. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہیں کہ حضرت علی، اب دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود ایک صحابی، حضرت انس دوسرے صحابی، اب تیسرے جو ہیں حضرت انس بن مالک یہ روایت کر رہے ہیں. یہ مولا علی سے ان کی روایت اب آ رہی ہے کہ مولا علی کو مسجد نبوی میں آپ تشریف فرما ہیں اور مولا علی سے فرما رہے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم، آہا ہوا علی تیری عظمت کو سلام. ہزار کوئی مخالفت کی ٹس سے مس نہیں ہوئے. کیا ظلم جو علی پہ نہیں ہوا، کربلا میں ظلم بھی علی پہ تھا. اور بعد میں 12 امام اور ان کی اولاد جتنی بھی جہاں تک آج تک بھی موجود ہے، اگر آپ دیکھیں تو علی کا کتنا جگر ہے کہ اسی ان کی اولاد پہ کس قدر جو ہے وہ معاملہ ہے. لیکن اولاد علی کی بھی یہی نشانی ہے کہ وہ بھی خطرات سے کھیل کے اللہ کے باغات تک پہنچتے ہیں. علی سے فرمایا یہ جبرائیل ہے جو مجھے بتا رہا ہے. ادھر علی بیٹھے ہیں، ادھر حضور بیٹھے ہیں، اور ادھر جبریل ہیں جو علی کو نظر نہیں آ رہے، کیونکہ علی یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی خبر پہنچے وہ نبی کے دہن مبارک سے پہنچے، زبان پاک سے پہنچے. ورنہ علی اگر قریب تھا تو جبریل علی کی آنکھ سے اوجھل نہیں ہو سکتا. جس نے رخ بددہا کو اپنی آنکھوں میں سما لیا ہو، فنا پھر رسول ہو، وہ جبریل پیچھے ہے، رسول آگے ہے. لیکن یہ علی کی نیت، علی کی یہ اس چیز کو افضلیت دی. یہ سمجھتے تھے کہ عشق کا یہ دعویٰ ہے، عشق کا یہ مقام ہے کہ جو کچھ ملے وہ یار سے ملے. تو کہا اے علی، جبریل مجھے بتا رہا ہے کہ اللہ نے فاطمہ سے تمہاری شادی کر دی ہے. پہلے رشتہ مانگا، پھر کہا شاید توقف کریں، کہا میں خود ہی کر دیتا ہوں، علی تجھ کو سلام. رشتہ مانگا پھر خود ہی کر دیا.
تمہارے نکاح پر 40,000 فرشتوں کو گواہ کے طور پر مجلس میں شریک کیا گیا. ہائے 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 ہائے. سوچو سوچو، حسین تک پہنچنا ہے تو پہلے سوچو کہ کیا ہے. یوں ہی نہیں کربلا والے، مدینے والے. اللہ اکبر. کسی شاعر نے کہا نا مدینے والے کہلاتے تھے، اب ہیں یہ کربلا والے. درود شریف پڑھتے رہیں. ہزاروں درود و ہزاروں سلام بروح محمد علیہ السلام. ہزاروں درود و ہزاروں سلام بروح محمد علیہ السلام. ہاں، اس نے تو کہا نا مدینے والے کہلاتے تھے، اب ہیں کربلا والے. میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ عرش والے کہلاتے تھے، اب ہیں کربلا والے. کیونکہ فرشیوں نے عرشیوں کو سمجھا ہی نہیں کہ یہ حسین کیا پیغام لے کے آیا ہے. ہائے ہائے. نکاح کر دیا ہے، 40,000 فرشتوں کو گواہ مجلس میں نکاح کیا. اب آگے دیکھیں. اور شجر طوبہ سے فرمایا، یہ ایک درخت ہے، کہ ان پر موتی اور یاقوت نچھاور کرو. ان فرشتوں پہ. کیوں؟ علی کے نکاح میں آئے، علی کے نکاح میں آئے ہیں، ان پہ موتی اور یاقوت نچھاور کرو. دیکھیں نا، مہمان بلائے جاتے ہیں تو نکاح عام ہو تو جو آتے ہیں نا وہ دولہا کو کوئی چیز دے کے جاتے ہیں. لیکن نکاح علی کا ہو تو بندے نہیں، فرشتے آتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں. نہیں سمجھے نقطہ کیا ہے؟ نقطہ کیا ہے کہ تم جاتے ہو کسی نکاح میں تو پہلے تو جاتے بڑے سوچ کے ہو کہ شادی آ گئی ہے، بڑا مسئلہ بنے گا. جاتے تو ہو مگر چلے جاتے ہو تو دے کے آتے ہو. وہاں بندے بھی نہیں گئے، یہ الگ بات، گئے فرشتے ہیں اور ایک دو نہیں 40,000. اور وہاں دے کے کچھ نہیں آئے، لے کے آئے ہیں. وہ بھی کیا؟ یاقوت اور موتی. ایک پتھر یاقوت کا اگر اس جتنا بھی ہو تو 1 کروڑ سے اوپر ہوگا. یہ نگوں کا کام جانتے ہیں. ریل جو یاقوت ہے اس جتنا کروڑ سے زیادہ ہوگا یا اس سے بھی زیادہ ہوگا. یہ جو لال بدخشاں ہے اصل یاقوت، وہ کندھاری یا لال بدخشاں، بہرحال وہ اس جتنا تو 1 کروڑ سے اوپر ہے. تو وہاں کیا ہوا؟ ان پہ بارش. ہو نہیں سمجھے. میں کہتا ہوں اہل بیت ساری رات روتے تھے، اللہ کی عبادت کرنا اور ادھر ہی لگے رہنا. دنیا میں کوئی پرواہ اس لیے نہیں تھی، وہ دیکھ چکے تھے کہ ان کی خاطر یہ لال جواہرات رول رہے ہیں. انہوں نے کیا کرنا تھا؟ یزید تیرے لاکھ محل ہوں گے، سب کچھ تیرا ہوگا، لعنت بھیجتے ہیں. ہمارے پاس جو ہے ہم اس سے، وہ تو نے اس کو دیکھا نہیں جو ہمارے پاس ہے، جو ہمارے غلاموں کے پاس ہے، جو وہ فرشتے غلام شامل ہوئے تھے اس ایجاب و قبول میں، جو ہمارے غلاموں کے پاس ہے یزید، وہ تیرے پاس نہیں ہے، نہ تیری اولاد کے پاس. اچھا، جب نکاح پڑھا جائے تو دولہا کا ہونا ضروری ہے. یا اس حدیث کا انکار کر دو، اگر مانتے ہو تو پھر یہاں آگے بیٹھ جاؤ. مولانا صاحب، صدیقی صاحب، ماشاءاللہ علیہ علم، یا اس حدیث کا انکار کرنا پڑے گا. اس لیے کہتے ہیں ضعیف ہے. میں کہتا ہوں اس کو معجون کھلاؤ، یہ تکڑی ہو جائے. ظالمو، جہاں پہ فضائل آئیں رسول کے، جہاں پہ خون رسول کے فضائل آئیں، تم ضعیف سمجھتے ہو. پتہ چلا تمہارا ایمان ضعیف ہے، تمہارا استاد بھی ضعیف ہے، تمہارا پیر بھی ضعیف ہے. تو جس کا نہ پیر ہو نہ استاد ہو تو وہ ہمیشہ رہتا ہی ضعیف ہے.
اللہ اللہ اب یہ ہے ماشاء اللہ علی علی، انشاءاللہ ہم علی علی والے ہیں، اور علی علی والوں کی یہ پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ نبی نبی والے ہوتے ہیں، اور نبی والوں کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اللہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے بھیج دیا جبریل امین کو کہ مسجد نبوی میں تو جا، یہ بہت پاک ترین جگہ ہے، اور میرا محبوب بیٹھا ہے تو یہ اور مہک رہی ہے، اور ساتھ اگر علی ہے تو پھر بات ہی کچھ اور ہے۔ 40,000 اور ان کو موتی نچھاور کیے گئے اور یاقوت نچھاور کیے گئے۔ پھر دلکش آنکھوں والی حوریں ان موتیوں اور یاقوتوں سے تھال بھرنے لگیں۔ وہ جو تھا نا درخت، اس سے وہ گرے، درخت طوبہ جو شجر طوبہ تھا، اب وہ خوبصورت حوریں جو تھیں وہ وہاں پہنچ گئی، انہوں نے بڑے بڑے تھال اٹھائے ہوئے تھے، وہ اس کو لوڈ کر رہی ہیں، بھر رہی ہیں، وہ بھر بھر کے وہ انہوں نے دینے ہیں ان کو، وہ جو سبالے آئے ہوئے ہیں نا، پنجابی سبالہ کہنے ہیں، ان کو انہوں نے وہ دینے ہیں جو نکاح میں شریک تھے ایک دوسرے کو۔ وہ اس لیے وہ اب کس لیے انہوں نے دینے ہیں ان کو، وہ مثلا شیخ صاحب کو دیا یاقوت، انہوں نے گفٹ آگے شاہ صاحب کو دے دیا، شاہ صاحب نے شیخ صاحب کو، شیخ صاحب نے کچھ پاس رکھے، کچھ ان کو دیے، اب ان کے جو پاس تھے انہوں نے ایسے ریویس کو جدر کر دیے، ایک دوسرے کو وہ موتی اور یاقوت وہ دیتے رہے، ایسے بھرے اور اس کو دے دی، اس نے ایسے بھری تو اس نے، وہی آپس میں وہ بانٹتے رہیں گے، اور ایسے نہیں بانٹتے رہیں گے۔ یہاں پہ یہ حکم ہے کہ جس سے نکاح میں شریک فرشتے ایک دوسرے کو قیامت تک دیتے رہیں گے، قیامت تک تحفتاً دیتے رہیں گے، تحفتاً اور قیامت تک۔ دیکھیں ایک نکاح اور لامحدود یاقوت، لامحدود موتی، مرج البحرین یلتقیان، اس طرف گیا پھر بات اور ہوگی، دو دریا ملیں گے، موتی اور یاقوت اوپر تیار ہیں، ارے قیامت تک، بھائی قیامت تک سادات رہیں گے، دو عظیم ہیرے حسن و حسین ہیں، باقی آنے والے یاقوت اور موتی آتے رہے، قیامت تک یہ سلسلہ خیرات خدا بٹ رہی ہے۔ اب میں اس میں پھر کہوں گا کہ نکاح کے لیے دولہا کا ہونا ضروری ہے، اور دولہا کو خبر مسجد نبی میں حضور دے رہے ہیں، اور بچی کی رضا کے بغیر نکاح نہیں ہے، اور اللہ نے نکاح کر دیا۔ کیا تم کو، میں کبھی نام نہیں لیتا، اب مجبوری ہے یہاں نام لینے کی، جناب زہرا سلام اللہ علیہ، فاطمۃ الزہرا مائی جنت خاتون، ہاں یہ بھی پر نور پر نور، گر اپنے نوکروں میں پسند فرما لیں بڑی قسمت ہے۔ آج ان کا ذکر سن رہے ہو، دل میں نیت صاف رکھنا، ایمان رکھنا، مائی صاحبہ سفارش ضرور کریں گی۔ فرمایا جو 2 رکعت پڑھ کے ان کو ثواب بھیجتا ہے ایک رات رمضان کی، تو کہا میں اس وقت جنت میں قدم نہیں رکھوں گی جب تک وہ بخشا نہ جائے۔ آج رکعت نہیں، آج اتنا ہی سوچ لو کہ ہم غلامی فاطمۃ الزہرا میں بیٹھے ہیں۔ ادب کا تقاضا ہے کہ میں تم سے نیچا بیٹھوں، لیکن یہ تقاضا ہے کہ بات ان کی تم تک پہنچانی ہے، ورنہ وہاں کسی کی ضرورت نہیں۔ قیامت میں بھی یہ حکم ہوگا نگاہیں نیچے کر لو، مائی صاحبہ نے گزرنا ہے، اس میں انبیاء بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، سب ہوں گے، نظر کسی کو اونچی کرنے کا حکم نہیں۔ تو پتہ چلا
کہ اگر ایک کے لیے ید اللہ فوق ایدیہم ہے اور جس کے لیے اس کی بھی آنکھیں نیچی ہوں گی، وہ کیا ہے؟ جن کی شہادت کی خبر سن کے بیعت رضوان ہوئی اور اللہ کی بیعت قرار پا گئی، اللہ کا ہاتھ قرار پا گیا، جن کی شہادت کی خبر سننے کے نتیجے میں اور جن کی شادی کا حکم عرش سے جبریل لا رہا ہے، وہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے، وہاں تک یہ معاملہ اسی طرح ہی ہے، کیونکہ اسی ہاتھ میں مولا علی کا ہاتھ گیا، وہ بھی اللہ کا ہاتھ تھا، بعد میں اس حضور علیہ السلام اور ان کے بعد سیدنا عثمان غنی۔ لیکن ایک کی شہادت کی خبر سننے کے بعد یہ آیت اتری، ایک کی شادی وہ مسجد النبوی میں حکم آ رہا ہے، پتہ یہ چلا اللہ کے پاس اتنے مقامات ہیں، یہ جب ہاتھ اپنا ہاتھ بنا لیتا ہے تو پھر کسی کے لیے دل بھی چھوڑ دیتا ہے، کسی کے لیے روح بھی، کسی کے لیے ذہن بھی، کسی کے لیے نظر بھی۔ قرۃ عینی بے کا یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ ساری چیزیں ہیں۔ باقی پھر معراج یہ بھی چھوڑ دی جاتی ہے، وہاں ہاتھ پہ ہاتھ تھا، یہاں کلام، آواز، لہجہ سب کچھ علی کا تھا۔ یا علی مشکل کشا۔ تو یا اللہ، جو خاتون ہوتی ہیں ان سے اجازت لینا ضروری ہوتی ہے، نکاح بغیر اجازت کے نہیں آتا۔ واہ فاطمہ تیری عظمت کو سلام۔ اب یہ ان کو پتا تھا کہ اجازت انہوں نے دی ہے، اجازت انہوں نے دی ہے۔ اس سے پتا چلا کہ ایک تو وحی ہے جو نبی کے لیے ہے، ایک القاء ہے جو ولی کے لیے ہے۔ فاطمہ منبع ولایت ہے، ولایت ادھر سے چلی۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں جو علی کی ولایت کا انکار کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ حضور نے فرمایا آپ نے بڑی حدیث نہیں تو اٹھا کے کتب حدیث کی دیکھ لیں، کوکب الدری میں بھی یہ نقل ہے، باقی بھی نقل ہے، اہل سنت کے وہ جو ہیں انہوں نے لکھی ہے۔ یہ بھی میں اکثر کہتا ہوں حوالے کی ضرورت نہیں، مگر یہ بتانا پڑتا ہے کہ اپنے سے تو نہیں بات کر رہا۔ ارے بے وقوفو، میں تو عام بات بھی جب یہاں آ کے کرتا ہوں تو میری اپنی کمی رہ جاتی ہے۔ یہ تو مولا علی کے علم کی بات ہے، قرآن کی بات ہے۔ العلی مع القرآن، القرآن مع العلی۔ قرآن سمجھ ہی تب آتا ہے جب تم علی کے ساتھ مل جاؤ۔ تو منبع ولایت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے جو 7 سلطان العارفین آنے ہیں ان میں پہلی سلطان بھی آپ ہیں۔ تو وہاں القاء ہوا کہ اے فاطمہ تم میرا یہ حکم ہے کیا قبول ہے؟ انہوں نے کہا میں طالب ہوں، تو مطلوب ہے، مطلوب کے لیے اب علی قبول ہے۔ یا تو بتاؤ کہ اجاب و قبول نہیں، یا یہ بتاؤ کہ حاضر ہونا ضروری نہیں۔ پچھلے دنوں استاد صاحب نے انٹرنیٹ پہ ایک نکاح کیا، وہ بچہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، ان کی جو وائف تھی وہ ادھر موریشس ادھر تھی، غالباً موریشس کوریا میں تھی، موریشس کی تھی، مسلمان تھی۔ تو وہ انٹرنیٹ پہ انہوں نے دیکھا تو اس کا موجودگی اس حوالے سے ہوئی۔ اب اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا، پتہ یہ چلا کہ اہل بیت انٹرنیٹ کے محتاج ہی نہیں تھے، یہ اپنے حجرے میں موجود اللہ سے باتیں کرنے والے۔
کہا تو مطلوب ہے میں طالب ہوں، تجھ مطلوب و معشوق کے لیے علی قبول ہے۔ تو علی کو یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، واہ علی تیری عظمت کو سلام کہ تیرا نکاح، رشتہ مانگا کس نے، نکاح کیا کس نے، اور اب تجھ کو بتانے والا کون ہے؟ جس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، اب وہ تجھے بتا رہا ہے، وہ تجھے بتا رہا ہے کہ ہاتھ جو میرا ہے یہ تو اللہ کا ہاتھ ہے، میں اپنے جگر کا ٹکڑا تجھے دے رہا ہوں۔ اب آ جائیں اس بات پہ کہ جس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے اس کا جگر بھی اللہ کا جگر ہے، اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مولا علی کو دے رہے ہیں۔ اگر جد اللہ فوق ایدیہم ہے تو جگر بھی تو اسی کا ہے، مانگا بھی اسی نے ہے، نکاح بھی اسی نے کیا ہے، اعلان رسول کر رہے ہیں، اعلان رسول کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہمارے ایمانیات ہیں، رسول کو ماننا، رسول کے گھر والے جو ہیں ان کو ماننا، رسول کے جو اصحاب ہیں ان کو ماننا، تمام شہداء ان کو ماننا، صالحین کو ماننا، اولیاء کو ماننا، یہ سارا ایک کنبہ ہے۔ سب کا مقصد جو ہے وہ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کا مقصد اللہ کی ذات اولا ہے۔ تو یہ سب شان توحید ہے۔ اور اب اصل بات کی طرف، یہ سب ہے کیا؟ اتنا تماشا یہ کیا ہے؟ ایک اللہ ہے، 1,24,000 پیغمبر بھیج رہا ہے، اور اگلے پھر بھی نہیں مارے، کسی کو مار دیا، کسی کی اونٹنی کو کیا کر دیا، کسی کو پتھر مارے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنے مظالم، آگے کربلا کا واقعہ، رشتے تو عرش پہ کرائے، اور نکاح کے نتیجے میں وہ جو یاقوت و موتی آئے وہ ادھر تو رلا دے، تیرا کیا تماشا ہے؟ یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اس نے کہا مجھے کسی سے غرض نہیں، اور جو میرا ہو جائے اس کو بھی کسی سے غرض نہیں۔ میں مختصر کرتا ہوں، پھر اپنے موضوع کی طرف ٹائم میں دیکھ لیتا ہوں۔ اگر تو واقعتاً یہ سچا میرا ہو گیا ہے تو پھر اس کو بھی غرض نہیں ہے، تو اب آزمانا ہے۔ قرآن میں ہے لوگوں نے گمان کر لیا کیسے چھوڑ دیے جائیں گے، اب نہیں، وہ آزمائے جائیں گے۔ اور لا یکلف اللہ نفس الا وسعها، ہر کوئی اپنی وسعت کے تحت آزمایا جائے گا۔ اگر نکاح علی کا عرش پہ ہوگا، وسعت بھی عرش جتنی ہوگی، صاحبزادہ بھی عرش والی وسعت والا ہوگا، ایک نہیں لاکھ کربلا ہوگی، حسین کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو یہ آزمائش کا معیار حسین جیسا کسی کو نہیں ملا۔ بے شک بڑے بڑے آئیں گے، یہاں پہ آزمائش کا جو امتحان آخری تھا وہ ہو گیا، اب بعد میں کوئی کہتا رہے وہ اور بات ہے۔ انعام کے مستحق تھے، انعام کے مستحق تھے امام کے حسینی، جو کٹ گئے کربل میں امام کے حسینی۔ تو بات یہ ہے کہ ہر کوئی کہتا رہے وہ آخری تھا، وہ ایک اتنی عظیم کلاس تھی، آخری کلاس وحدت، کہ وہ اس کا آخری امتحان ہو گیا۔ اب کیا ہے؟ اب ہے کثرت میں وحدت۔ حسین نے ثابت کر دیا کہ کثرت میں وحدت، کہ وہ تو ایک عہد کے لیے اپنا سب کچھ لوٹا دیا۔ نانا کریم نے یہی بتایا تھا نا، وہ ایک ہے اور اس کے یہ معاملات ہیں۔ اب ایک کے لیے یہ ذرائع اور یہ وسائل تھے کہ ایک ثابت ہو، وہ شریعت ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے کہ ایک ثابت ہو۔ باقی شریعت کا کیا مقصد ہے؟ ہر جگہ پہ شریعت یہ ظاہر کرتی ہے نا کہ لا شریک لہ، لا شریک لہ، لا شریک لہ، یہی ثابت کرتی ہے۔ تو یہ شریعت تو خود وسیلہ اور ذریعہ ہے، اس کو ایک ثابت کرنے کا ایک، تو وہ ثابت ہوتا ہے ذریعے اور وسیلے سے۔
حسین پہ قربان جاؤں، ہر وسیلہ روکا گیا، ہر ایک چیز روکی گئی، لیکن ان کا ہر ذرائع کو بند کیا گیا۔ 3 دن سے پیاس، سفر، بیماریاں، اہل خانہ ساتھ، پردے دار، پاک خون، کسی نگاہ نے نہیں دیکھا، 24 گھنٹے اللہ کی ذات اور اس کے عشق میں فنا رہنے والے سارے ذرائع بند، پانی بند، ہر چیز بند۔ لیکن انہوں نے کہا جو خدا تک ذرائع ہے وہ حسین قائم رکھے گا، ان کو حسین قائم رکھے گا۔ سمجھ آ رہی؟ ان کو حسین قائم رکھے گا۔ تو اس ایک کے لیے حسین نے اپنے اس بدن کو ختم کر دیا، کیونکہ روم کہتا ہے نماز زاہداں سجدہ و سجود است، نماز عاشقاں ترک وجود است، نماز عارفاں ترک وجود است، کہ حسین عام بندے کی نماز سجدہ و سجود ہے، عارف کی نماز ترک وجود ہے، تو عام عارف عام عاشق حسین کو کہاں پہنچتا ہے؟ حسین کو کہاں پہنچتا ہے؟ انہوں نے جب ترک وجود کیا، حسین اصلی حالت میں نمودار بنوکے